الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا صدق اللہ مولانا العظیم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نبی رحمہ۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانہ وجود، مالک رقاب و امم، فخر عرب و عجم، والی کون مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخان، شہنشاہ حسینہ تتمہ دورہ، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین عالم، فخر آدم و بنی آدم، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ حباب کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا فرمائی رب تعالیٰ زبان پر کلمت الحق جاری نصیب فرمائے اور آپ کو اور مجھے قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایھا الناس اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کلو کھاؤ، مما فی الارض زمین میں سے وہ چیزیں، حلالا طیبا جو حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو۔ رزق دو طرح کا ہے، ایک رزق حلال اور دوسرا رزق حرام۔ رزق حلال وہ رزق ہوتا ہے جس میں رب تعالیٰ کے احکامات کو بروئے کار لاتے ہوئے انسان جو روزی کماتا ہے وہ رزق حلال ہے، جبکہ اس کے برعکس رزق حرام جس میں دولت تو ہوتی ہے، اماؤنٹ بھی ہوتی ہے، مقدار تعداد بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑا گیا ہوتا ہے، تو وہ ایسا مال و دولت رزق حرام کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے ہاں اس کی مثال دینا چاہوں گا، ہمارے ہاں اکثر محافل کے اختتام میں لوگوں میں لنگر تقسیم کیا جاتا ہے، تو اس کا انداز یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص بانٹ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ لائنوں میں بیٹھ جائے، تو جو لائنوں میں بیٹھا ہوتا ہے بانٹنے والا ان کی جھولی میں ڈال کے چلا جاتا ہے، جبکہ اسی دوران ایک شخص لوگوں کی صفیں چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے اور بانٹنے والے کے ہاتھ سے وہ چھین کے لے جاتا ہے اور باہر کھڑا ہو کے کھا رہا ہوتا ہے۔ میاں ڈبہ تو اس نے بھی لیا جو بیٹھا رہا، ڈبہ اس نے بھی لیا جو چھین کے لے گیا، لیکن دونوں کے حصول میں فرق ہے۔ ایک بیٹھا رہا تو اس کی جھولی میں ڈال دیا گیا، اور دوسرے نے اخلاقی قدروں کو پامال کیا اور چھین کے لے گیا۔ اسی طرح ایک ایسا رزق ہوتا ہے جس میں حکم خدا بندی کو ترک کیا گیا ہوتا ہے، اس کے رسول کے حکموں کو توڑا گیا ہوتا ہے۔ وہ تعداد تو ہوتی ہے، وہ کرنسی بھی ہوتی ہے، وہ ٹگے بھی ہوتے ہیں، لیکن اس میں برکتوں کا حصول نہیں ہوتا، تو وہ رزق حرام ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہو تھوڑا، تعداد بھی شاید تھوڑی ہو، لیکن وہ حلال کا، اس کے اندر اللہ نے برکتوں کا نور رکھا ہوتا ہے۔
تو یہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال کتنی برکتوں کا نور رکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں حضرت سعد، حضور کی دہلیز پہ حاضر خدمت ہوئے اور آ کے عرض کیا، حضور جی مجھے کوئی عمل تو بتائیے کہ وہ میں عمل اختیار کروں تو اللہ مجھے مستجاب الدعویٰ بنا دے، یعنی جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں تو اللہ میرے ہاتھوں کی دعا کو قبول فرمائے۔ آرزو کیا ہے؟ جب بھی دعا کرو تو اللہ میری دعا کو قبول فرمائے۔ یار دیکھیے میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صاحب قرآن تھے، حضور اسے چاہتے تو کوئی آیت کریمہ کا نسخہ دے سکتے تھے، جی میرے حضور چاہتے تو کوئی آیت کریمہ کا وظیفہ دے سکتے تھے، لیکن سنیے میرے حضور نے کتنی بڑی بات ارشاد فرمائی، اور جن کا میں ذکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ حضرت سعد کوئی عام شخص کا نام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور جی میرے والدین آپ پر قربان۔ محبت کے پہلو میں جب انہوں نے کہا حضور جی میرے والدین آپ پر قربان، لیکن حضرت سعد وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں میرے حضور فرماتے ہیں اے سعد میرے والدین تم پہ قربان۔ تو کتنی بڑی شخصیت ہوگی، کتنا بلند نفقت ہوگا، تو وہ آ کے یہ عرض کرتے ہیں حضور جی مجھے کوئی عمل بتائیے کہ میں مستجاب الدعویٰ بن جاؤں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے سعد اپنا رزق حلال کر لو، جب لقمہ حلال کا ہو جائے گا اللہ تمہاری ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ یعنی رزق حلال کے اندر اتنی طاقت اور اتنی پاور ہے کہ جیسے ہی حلال کا لقمہ کھا کے انسان رب کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں چھوڑتا۔ یہ رزق حلال کی طاقت ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یہ رزق کمانا کوئی عیب نہیں ہے، مال و دولت کا ہونا جس زمانے میں اور آپ جی رہے ہیں اس میں مال و دولت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کا ادھار دینا ہو تو مسجد میں آ کے فرض نماز میں بھی کھڑا ہونا اس کو چین نہیں آئے گا، کیونکہ اس نے کس کے پیسے دینے ہیں۔ تو مال و دولت کا ہونا جو ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے، مال کمائیے، دولت کمائیے، چمکتی گاڑی بھی ہو، ضروریات زندگی میں، لیکن ان چیزوں کی محبت دل میں نہ آئے، دل میں محبت ہو عرش رحمان کی ہو۔ ممانت اس مد میں ہے، اگر کوئی شخص اس منبر پہ بیٹھ کے نظر لوگوں کی جیبوں پہ ہو، آنے سے پہلے میری تقریر سے اتنے اکاؤنٹ میں بھیجو، نعت پڑھنے سے پہلے اتنے میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرو، تو یہ صاحب دین کا کوئی کام نہیں کر رہا، یہ کاروبار ہی کر رہا ہے۔ بے شک۔ اور دوسری طرف ایک شخص دکان پہ بیٹھا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، فرار نہیں کرتا، سچی اور ستھری شے امت رسول تک پہنچا دیتا ہے یہ بندہ تاجر۔ میرے حضور فرمایا تھا سچا تاجر کل انبیاء کی لسٹ میں شمار کیا جائے گا۔ یہ نیت کا اعتبار ہے میاں، یہ نیت کا اعتبار ہے۔ مجلس رسول لگی تھی، حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، ایک شخص قریب سے گزر کے گیا، نوجوان تھا، تو صحابہ نے جب اس شخص کی طرف دیکھا تو کہا حضور جی کتنا اچھا ہوتا اگر یہ شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا، جسم توانا ہے، طاقت مند ہے اور طاقتور بھی ہے، تو اگر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو کتنا اچھا ہوتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ اگر یہ کمانے کے لیے اس لیے جا رہا ہے کہ اس کو یہ ہاتھ کسی کے سامنے پھیلانا نہ پڑے تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ مانگنا بڑا مشکل کام ہے، کسی کے سامنے یوں ہاتھ پھیلانا صاحب یہ بڑا مشکل اوکھا کام ہے۔ کہا اگر اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائے، کسی سے مانگنا نہ پڑے، تو یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اور دوسری بات کہا اگر یہ اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے خود بھی کھائے اور اپنے والدین کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ میاں جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں اس دور کے اندر کتنی تلخ حقیقتیں ہیں کہ والدین اپنا سامان خود بیچ کے اپنا علاج کروا رہے ہیں، وہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ جب رات کے پچھلے پہر میں کوئی بوڑھی خاتون آ کے دروازے پہ دستک دیتی ہے اور گاڑی کے شیشے پہ آ کے یوں ہاتھ پھیلاتی ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے، یہ کسی کی جنت تھی جو سر راہ پڑی ہوئی تھی۔
تو کتنی تکلیف ہوتی ہے یار، یوں ہی تو نہیں. ایک بوڑھا باپ، ایک بوڑھی ماں ڈاکٹر کے پاس جاتی ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے اماں جی آپ نے یہ بھی کھانا ہے، اماں جی آپ نے خوراک بھی کھانی ہے، آپ نے دوا بھی لینی ہے، دودھ بھی پینا ہے. تو وہ بوڑھی خاتون جھکی ہوئی نظروں سے کہتی ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی، ہاں ڈاکٹر میں ایسا ہی کروں گی. لیکن اس کا اترا ہوا چہرہ بتا رہا تھا ڈاکٹر تو کہتا ہے میں نے دوا بھی کھانی ہے، میں نے دودھ بھی پینا ہے، میں نے فروٹ بھی کھانا ہے، میرے تو پتروں کے لیے دوا کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو کہتا یہ کر لے، تو کہتا یہ کر لے. تو صاحب والدین اپنا سامان بیچ کے وہ اپنی ضروریات کو پورا کر رہا ہے. تو حضور فرمایا کہ اگر یہ اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے خود بھی کھائے، اپنے والدین کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. تیسری بات حضور فرمایا اگر یہ اس لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے خود بھی کھائے، والدین کی ضرورتوں کو بھی پورا کرے، اور جو پھر باقی بچ جائے معاشرے کے اندر بکھرے ہوئے دردوں کو سمیٹنے کے لیے خرچ کر دے، یہ بھی ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. سبحان اللہ. کتنا درد ہے باہر، کتنی تکلیفیں ہیں. وہ بوڑھا شخص جو صبح اٹھا تھا اور گھر سے جب نکلا کہ آج میں مزدوری کر کے جو رقم ملے گی اس کا میں آٹا لے کے آؤں گا، اس کا میں راشن لے کے آؤں گا، وہ بوڑھا شخص مزدوروں والے اڈے پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، لیکن کوئی شخص اسے بوڑھا سمجھ کے قبول نہیں کرتا. دوپہر کے وقت جب وہ خالی ہاتھ وہی ڈبہ روٹی والا اٹھا کے گھر کی دہلیز جب پار کر رہا ہوتا ہے، صاحب وہ جانتے کتنا درد ہوتا ہے. وہ گھر کی دہلیز نہیں ہوتی، وہ پل صراط ہوتا ہے. آج بھی اپنے باپ کو یوں خالی ہاتھ لوٹتا جب وہ بیٹیاں دیکھتی ہیں جو جہیز کی آنگ میں، جو جہیز کی آس میں گھر میں بیٹھی ہیں اور کوئی انہیں اس لیے قبول نہیں کرتا ان کے ہاں جہیز نہیں ہے. آج بھی اپنے باپ کو خالی ہاتھ پلٹتا دیکھتی ہیں، جو کچوک کے ان کے دل پہ لگتا ہے اس کا مداوع کس کے پاس ہے. تو معاشرے کے اندر درد کتنا ہے. ہمارے ہاں جب کسی بیٹی کا نکاح کی تقریب ہوتی ہے تو اس سے قبل سامان دکھایا جاتا ہے. میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اس میں شکر ادا کریں، نمود و نمائش نہ کریں، کسی کو نہ دکھائیں. یہ دکھانے کی چاہ میں لوگوں کا جینا مشکل ہو گیا. میں کہتا ہوں جینا تو مشکل ہوا ہی تھا، لوگوں کا مرنا بھی مشکل ہو گیا. آج فوتگی کے اوپر کہا جاتا ہے کہ اگر برادری ساری اکٹھی ہے، اگر روٹی اچھی دے سکو تو دینا، وگرنہ ہمیں پہلے بتا دو. ہم نے لوگوں کا جینا تو مشکل کیا تھا، ہم نے مرنا بھی مشکل کیا. صاحب یار مجھے بتاؤ، جس کی سگی ماں کا انتقال ہوا اسے پتہ ہے اچھا کھانا کہاں سے ملتا ہے، اسے پتہ ہے اچھے ٹینٹ کہاں سے منگوانے ہیں، لیکن ہم لوگوں کو وہاں بھی جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں. اور معاشرے کے اندر کتنا درد. اور میں کہتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو دیا تو نمائش نہ کریں. رسم وکھالہ ہوتی ہے، بیٹی کا جہیز دکھایا جاتا ہے کہ یہ ہم اپنی اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں. میاں دینا ہے تو اپنی بیٹی کو دیا، لوگوں کو کیوں دکھایا؟ تم نہیں جانتے تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے اس غریب کی بیٹی بھی آئے گی جس کے پہلو میں کچھ بھی نہیں ہے، جس کو بوڑھا سمجھ کے کوئی قبول نہیں کرتا. تمہاری بیٹی کا جہیز دیکھنے کے لیے اس ماں کی بیٹی بھی آئے گی جو امیروں کے گھر کے برتن مانجتی ہے اور جہیز اکٹھا کرتی ہے. تم نے تو اپنی بیٹی کا جہیز لوگوں کو دکھا دیا، تم نہیں جانتے. چلو تمہاری باتیں چونکوں میں ہوئی، چلو تمہاری باتیں جو ہے وہ معاشرے کے اندر ہونے لگی، بڑا جہیز دیا، بڑا جہیز دیا. میں تو اس عنوان پہ بھی کہتا ہوں، ہمارے ہاں یہ ربیع الشریف میں یا دیگر موسموں میں محفل پاک کا انعقاد ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اتنی بیٹیوں کا جہیز ہم دیں گے. تو اس جہیز کے لالچ میں کتنی بیٹیاں آتی ہیں. میں کہتا ہوں اگر آپ کے پاس ہمت اور طاقت صرف 3 بیٹیوں کو جہیز دینے کی تھی نا تو ان کے گھر میں جاتے رات کے پچھلے پہر اور ان کے گھر میں دے کے آ جاتے. اب جو آپ نے محفل میلاد کے عنوان پہ 4 بیٹیوں کا جہیز تقسیم کرنا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ لوگوں کو اکٹھا کرنا. اور میاں جیسے جیسے ایک ایک پرچی نکلے گی کتنی بیٹیوں کا دل جو ہے وہ ڈولے گا کہ میرا بھی نام آئے گا، میرا بھی نام آئے گا. جب 4 بچیوں کے نام نکلنے کے بعد اتنی بچیاں جو روتی ہو جائیں گی، اس کا مداوع کس کے پاس؟ حضور کے نام پہ وہ آئی تھی حضور کے میلاد میں، اور میاں تو نے زیادتی کی،
میرے رسول تو لوگوں کو ہنسانے کے لیے آئے تھے، تو نے رلا کے بھیج دیا۔ تم نے زیادتی کیا ہے، رلا کے بیچنا نہیں چاہیے تھا۔ تمہارے پاس ہمت تھی 3 کی 3 کو دیتے، تمہارے پاس ہمت تھی 4 کی 4 کو دیتے، رات کے پہلو میں کسی وقت جاتے، ان کے گھر میں دے کے آ جاتے، چلو چونکوں میں تمہاری بات نہ ہوتی، تمہارے چرچے نہ بھی ہوتے، اخباروں میں تمہارا نام نہ بھی آتا، آمینہ کا لال راضی ہو جانا تھا۔ یہ بڑی غنیمت ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک فقیر آیا اور کہتا جناب کچھ دیجئے۔ جناب نے اسے قیمتی شے اٹھا کے دے دی کھانے کے لیے۔ تو پاس بیٹھے ایک شخص نے کہا جناب فقیر تھا ذات کا، کوئی خشک روٹی کوئی اس طرح کی دی جا سکتی تھی، اور جو شے آپ نے دی ہے اس سے کیا پتہ اس کی قیمت کتنی ہے، یہ کتنی قیمتی شے ہے جو آپ نے اٹھا کے دی ہے۔ فرمایا یہ تو نہیں جانتا، جس کے نام کا بانٹا ہے وہ تو جانتا ہے۔ تو کہا کہ معاشرے کے اندر جو درد ہے، اس درد کو اگر کم کرنے کے لیے اگر کوئی شخص اپنی دولت کو خرچ کر دیتا ہے تو یہ بھی جہاد ہی ہے۔ یہ ربیع الشریف کا یہ موسم سرما ہے، وہ والدین جنہوں نے اولاد پہ بڑا خرچ کیا ہوتا ہے، والدین کو آپ کی رقم کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ ماں باپ تھے، جب آپ چھوٹے تھے تو وہ دکان پہ جاتے تو کپڑا ساتھ لگا کے دیکھتے کہ یہ میرے بچے کو سوٹ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ لیکن آج ہم دکان پہ جاتے تو ہم کہتے ہیں کہ بس بوڑھی خاتون کا جو لباس ہے، جو سوٹ آج کل چلتا ہے، بوڑھی خاتون کا وہ ذرا دیتے، اور ہم اٹھا کے گھر لے آتے۔ صاحب کپڑوں کا کوئی بھی بھوکا نہیں ہوتا۔ کاش کوئی شخص ماں کو ساتھ بٹھائے گاڑی میں اور کہے ماں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ لیں۔ میں کہتا ہوں کہ دیکھنا وہ خوش ہو جائیں، پیسے کی یا رقم کی کپڑوں کی ضرورت نہیں ہوتی، میاں وہ خوش ہو جائیں گی، خوش ہو کے دعا دے گی، تمہارا کام آسان ہو جائے گا۔ تم جو پیر کی چوکھٹ پہ جا کے کہتے ہو کہ حضرت میرے لیے دعا کرو، حضرت میرے لیے دعا کرو، میں کہتا ہوں کروانی چاہیے، لیکن اصل کام ہوتا ہے دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں۔ میاں خدمت ایسی کرو، ماں جب بھی لیٹے، ماں جب بھی اٹھے تو کہے اے ربا میرے پتر کو سوکھا عطا کر دے۔ ماں جب ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ اس کے ہاتھوں کو خالی نہیں اٹھاتا۔ تو کہا کہ اے میرے ماننے والو، اگر یہ شخص اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے خود بھی کمائے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، والدین کی ضرورتوں کو پورا کرے، اور تیسرا معاشرے کے اندر جو ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرے، تو یہ ایسے ہے جیسے اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ تو رزق حلال کمانا یہ عین عبادت ہے۔ تیسری بات، نام ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، حضور کی مجلس میں رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ساری نمازیں حضور کے پیچھے ادا کریں، لیکن بالخصوص جن نمازوں میں تلاوت ہوتی ہے وہ بالخصوص حضور کے پیچھے آ کے ادا کرتے ہیں۔ کیوں؟ یار کی بلا حضرت خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھیں اور یقیناً پڑھتے ہیں، اور مجھے اگر دور سے بھی آنا پڑے نا تو میں یہاں پیچھے آ کے نماز پڑھوں گا۔ کیوں؟ قرآن سننے کا لطف ملتا ہے۔ یہی جواب ہے نا۔ آپ بھی قرآن سننے کے لطف کے لیے آپ کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو مزہ آ جاتا ہے، تو وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ عام قاری کی حیثیت ہے کہ وہ اگر خوبصورت لب و لہجے میں قرآن پڑھے تو مجھے دور سے بھی آنا پڑے، میں آ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، اس لیے کہ قرآن سننے کا لطف آتا ہے۔ مجھے بتاؤ جب صاحب قرآن خود قرآن پڑھتے ہوں گے، جب والضحیٰ چہرے والی ذات خود پڑھتی ہوگی والضحیٰ واللیل اذا سجا، تو پھر جو پیچھے کھڑے ہیں وہ محبوب کی یہ صورت بھی سن رہے ہیں، محبوب کی صورت بھی دیکھ رہے ہیں، تو پھر کتنا لطف آتا ہے۔ تو حضرت ابو درداء خاص وہ نماز ہے جس میں تلاوت ہوتی ہے، حضور کے پہلو میں حضور کے پیچھے آ کے ادا کرتے ہیں، نماز فجر ادا کرتے ہیں اور پھر بیٹھے رہتے ہیں حضور کی مجلس میں، ذکر اذکار ہوتا ہے، پھر چاش اشراق کے بعد لوگ بیٹھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث میں ملتا ہے حضور کے پاس پھر ایک تھال آتا، اس میں کھانا ہوتا، وہ کھا کے پھر جایا کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا کی اور ادا کرنے کے بعد فوراً اٹھ کے چلے گئے۔ دوسرے دن پھر یہی عمل ہوا، تیسرے دن پھر یہی عمل ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر پوچھا کہ ابو درداء پہلے تو ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہماری باتیں سنتے تھے، اب کیا ہوا؟ اب جلدی سے اٹھ کے چلے جاتے ہو؟ یار میرے شیخ آئے ہوں،
تو مجھے تو اگر کوئی درس پہ بھی بلائے, مجھے تو کوئی ضروری کام پہ بھی بلائے, تو میں کہتا ہوں میرے شیخ آئے ہیں تو یار خود ہی ایڈجسٹ کر لو. یار میرے شیخ آئے ہو تو میں وہاں پہ نہیں جاؤں. کوئی بلا حضور کی مجلس کو چھوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں. لیکن یہ چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ ذرا مقصد دیکھیے. انہوں نے صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کلمہ نہیں پڑھا, باتیں نہیں فقط سنی, ان کا عملی اظہار بھی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, ابو درداء کاہے کی جلدی ہوتی ہے؟ اٹھ کے چلے جاتے, پہلے بات بھی سنتے تھے, بیٹھتے بھی تھے, اب جلدی چلے جاتے. عرض کرتے ہیں حضور جی میرے ہمسائے کے بیڑے میں ایک کھجور کا درخت لگا ہوا ہے, اور اس درخت کے اوپر کھجوریں بالکل پکی ہوئی ہیں, اور آپ جانتے ہیں مدینے کو سلامی دینے کے لیے صبح ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں. حضور جی جب یہ صبح درخت یوں جھولتا ہے نا تو پکی ہوئی کھجوریں میرے بیڑے میں آ کے گرتی ہیں. میں اس لیے جلدی جاتا ہوں کہ ان کھجوروں کو اٹھاتا ہوں اور اس کے بیڑے میں پھینک دیتا ہوں کہ میرا بیٹا اٹھا کے ان کھجوروں کو کھا ہی نہ لے. یار بلا چھوڑ کے کون جائے حضور کی مجلس کو, لیکن اس لیے جاتا ہوں کہیں میرا پتر اٹھا کے ان کھجوروں کو اپنے منہ میں نہ ڈال. اور ہمارے دیہات کا کیا حال ہے, کوئی گنوں کی ٹرالی آگے سے گزر کے تو دکھائے, بچے چھین کے لاتے ہیں, پھر والدین بھی بڑے خوش ہوتے ہیں چلو یہ 4 لے کے آیا, بلکہ کہا جاتا نہیں اور لے کے آتا. میاں آج یہ 4 گنے اٹھا کے لایا, کل بڑا ڈاکہ مارے گا تو کیا کرو گے؟ یہ آپ نے کہانی سنی ہوگی, جب آئل ٹینکر الٹ گیا تھا تو لوگ پتیلے برتن لے کے تیل کو اٹھانے کے لیے بھاگے تھے. میں یہ فتویٰ نہیں دیتا ان کا کیا بنا, اللہ ان کی بخشش فرما دے, لیکن اگر ان کو پتا یہ مال لکتا ہے, گرا پڑا, ہم نے اٹھانا نہیں ہے, تو یقیناً ان کی زندگی بچ سکتی, یقیناً ان کی زندگی بچ جانی تھی. لیکن ہم اس عنوان پہ سوچ سے نہیں, ہم کہتے ابھی تو چھوٹا ہے, ابھی تو بچہ ہے, ابھی سے تربیت کرنی ہے میاں, ابھی سے تربیت کرنی ہے, تو رزق حلال کمائے, رزق حلال کمانے کی ترغیب دے. یہی ہمیں سکھلایا گیا. آؤ تمہیں کہانی سناؤں ایک نوجوان کی. نہر کنارے آ رہا اور پانی کی سطح کے اوپر ایک سیب آتا ہوا دیکھا, اس سے اٹھایا, کھا لیا. پھر خیال آیا کس کا تھا, کدھر سے آیا, اس کا مالک کون, میں نے پوچھا. واپس پلٹے جس طرف سے پانی آ رہا تھا, پھر پہنچے باغ کنارے, خیال آیا یہیں سے ٹوٹ کے گیا ہوگا. مالک کو ڈھونڈا اور جا کے عرض کیا جناب عالی آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا, معافی کے لیے حاضر ہوا, میری خطا کو معاف کر دیا جائے. مالک نوجوان کو اوپر سے لے کر پاؤں تک دیکھتا ہے اور سوچ میں پڑ گیا, کیسا نوجوان ہے, لوگ اتنا کچھ کھا جاتے ہیں واپس پلٹ کے نہیں آتے, یہ کیسا نوجوان ہے, ایک سیب کھایا واپس پلٹ آیا. کہا نہیں بیٹے ایسے نہیں معافی ملتی. تو جناب کیسے ملتی ہے؟ اس باغ کی گوڈی دیکھ بھال کرنی ہوگی, معافی مل جائے گی. جی بالکل ملے گی. نوجوان خدمت کرنے لگ گیا, عرصہ بیت گیا. ایک دن ایسا ہوا مالک کے ہاں کچھ مہمان آئے, تو کہا جاؤ بیٹا کچھ سیب توڑ کر لاؤ. سیب توڑ کے لائے تو سامنے رکھے گئے. مالک ایک نظر سیبوں کی طرف, دوسری نظر نوجوان کی طرف. پھر جھڑک کے کہا, نوجوان اتنا عرصہ ہو گیا اس باغ کی دیکھ بھال کرتے ہوئے, ابھی تمہیں کچے اور پکے سیبوں کا فرق نظر نہیں آیا؟ تو انہوں نے کہا جناب ایک سیب کھایا اتنی سزا مل رہی ہے, تب سے لے کر آج تک میں نے سیبوں کی طرف آنکھ بھر کے بھی نہیں دیکھا. وقت بیت گیا, جو مدت بتائی گئی تھی وہ ختم ہوئی. مالک کی دہلیز پہ حاضر ہوا, جناب وہ جو مدت طے ہوئی تھی وہ ختم ہوئی, اب مجھے معافی کی جو ہے وہ غلطی کی معافی ملی تھی. تو کہا نہیں بیٹے ایسے نہیں ملے گی. تو آپ کو پھر کیسے ملے گی؟ کہا میری بیٹی کے ساتھ شادی کرنی پڑے گی, اس کے وصف بھی سن لو, آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, ہاتھوں سے کام نہیں کرتی, اور پاؤں بھی سلامت نہیں. کہا حضرت معافی مل جائے گی؟ کہا بالکل ملے گی. صاحب وہ لوگ کہتے تھے کہ یہاں سے بالکل صاف ہو کے جائیں, یہاں سے صاف ہو کے جائیں گے تو پھر آگے منازل آسان ہو جائیں گی, لیکن آج ہم یہاں سے کہتے ہیں کچھ نہیں دیکھا جائے گا جو آگے ہوگا, آج ہم ڈرتے ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ معافی مل جائے گی؟ کہا بالکل ملے گی. نکاح ہوا, نوجوان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتا ہے, ایک چہرہ, آنکھیں سلامت, ہاتھ سلامت, پاؤں بھی سلامت, فوراً جلدی سے باہر آ گیا. ایک سیب کھایا غلطی سے, اتنی سزا ملی ہے, غلطی سے کمرے میں داخل ہو جاؤں کیا بنے گا میرا؟ فوراً باغ کے مالک کے پاس گیا, جناب وہ جو آپ نے وصف بتائے تھے وہ تو پائے نہیں جا رہے. آپ نے کہا تھا دیکھ نہیں سکتی, وہ تو دیکھتی بھی ہے. آپ نے کہا ہاتھ سلامت, ہاتھ بھی سلامت. آپ نے کہا تھا پاؤں سلامت, جناب اس کے تو پاؤں بھی ہیں. آپ نے کون سے وصف بنائے تھے, وہاں پہ تو پائے نہیں جا رہے. تو کہا پتر ہے تیری وہی منقوہا, لیکن آنکھوں سے اندھی اس لیے کہا تھا کہ ان آنکھوں سے اس نے کوئی غیر محرم دیکھا نہیں ہے, اور ان ہاتھ اس کے سلامت اس لیے نہیں کہا تھا کہ ہاتھ اس لیے نہیں ہے
کہ ان ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ کیا نہیں. اور میاں پاؤں سے سلامت اس لیے کہا تھا کہ نہیں ہے کہ ان پاؤں سے چل کے وہ کبھی گناہ کی طرف گئی نہیں. یار نوجوان کی حالت یہ ہے کہ ایک سیب کا اتنا سفر کیا, اور لڑکی کی حالت دیکھ لو, کبھی نگاہوں سے غیر محرم نہیں دیکھا, پاؤں سے چل کے گناہ کی طرف گئی نہیں, ان ہاتھوں سے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. میاں جب ان جوڑوں کے درمیان ایک ازدواجی سلسلہ قائم ہوتا ہے, پھر میرا مالک اس امت کو غوث اعظم ہی عطا کرتے ہیں. اس لیے کہ والدین کا کردار بڑا خوبصورت تھا میاں, اس لیے کہ والدین کا کردار بڑا خوبصورت. آج آپ کے دل میں بھی آرزو ہے, تمنا یہ ہے کہ ہمارے بچے بھی نیک ہوں, ہمارے بچے بھی اچھے بنے, لیکن اس کے پیچھے کردار خوبصورت ہونا چاہیے, رزق حلال ہونا چاہیے, رزق حلال کا لقمہ ہونا چاہیے. یار جناب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ماں نے ایک نصیحت کی تھی, پتر سچ بولنا ہے. بچہ کہاں جا رہا ہے؟ پڑھنے کے لیے. 40 اشرفیاں آپ نے بارہا سنا, 40 اشرفیاں سیکھے. کہا پتر سچ بولنا ہے. بچہ چل نکلتا ہے, کہاں جا رہا ہے؟ علم حاصل کرنے کے لیے. راستے میں چوٹ پڑے, ڈاکوؤں نے حملہ کیا. کہا چلتے چلتے ایک ڈاکو نے کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ ہاں ہاں ہے. وہ کیا؟ 40 اشرفیاں. کہاں ہے؟ یہ دیکھو. حیرت میں پڑ گیا, لوگ ہم سے مال چھپاتے ہیں, یہ بتا رہے ہیں. بڑے کو بلایا, جناب یہ دیکھو یہ لوگ ہم سے مال چھپا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں. تو کہا کہ پتر لوگ تو ہم سے مال چھپاتے ہیں, تو نے بتایا کیوں؟ اس نے کہا ماں نے کہا تھا پتر سچ بولنا ہے, تو ماں کی نصیحت کو پلے باندھا ہوا تھا, اس لیے سچ بولا. یار یہ جملے سچائی کے تھے. بچہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے, ابھی عالم دین بن کے نہیں آیا, ابھی جا رہا ہے. جب بن کے آئے گا پھر کیا کمال ہوگا. تو کہا ماں نے کہا تھا سچ بولنا ہے. سچائی کے یہ چند جملے تھے, سچائی کے چند جملے, وہ جیسے ہی نکلے جا کے سیدھے دل پہ لگے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ یار کیسا بچہ ہے, ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی لاج رکھ رہا ہے. ہم رب کے وعدے کو توڑ کے, ہم رب کے وعدے کی لاج نہیں رکھ رہے. وہیں سے توبہ ان کو نصیب ہو. میں کہتا ہوں اگر بچہ ہو چھوٹا, بولے سچ, سچائی کے اندر اتنا نور ہوتا ہے, لوگوں کی دل کی دنیا ہی بدل جاتی ہے. لیکن آج یہ ہے, آج تو جھوٹی کرامتیں بھی بیان کی جاتی ہیں, آج تو نہ جانے کیا کچھ کیا جاتا ہے. میاں اگر آپ سچے ہیں تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. حضرت حبیب اجمی اور شاید حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, آپ کے دور میں جناب کے پیچھے جو ہے وہ غالباً حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیچھے کچھ لوگ بادشاہ نے بھیجے کہ ان کو پکڑ کے لائیں. تو وہ آئے اور کہا کہ جناب میرے پیچھے لوگ لگے ہیں, تو آپ ذرا کرم فرمائیں. تو آپ نے کہا یہ سامنے کمرہ, اس میں چلے جاؤ. اندر گئے تو وہ پیچھے سے بادشاہ کے سپاہی بھی آ گئے. انہوں نے کہا کہ ہم نے یہاں پہ آتے ہوئے دیکھا. تو کہا میرے سامنے اس کمرے میں گئے. وہ سپاہی اندر گیا, جا کے ٹولتے رہے, ڈھونڈتے رہے, لیکن نہ ملے. باہر آ کے پوچھا کہ وہاں پہ تو کوئی نہیں, آپ بتائیں. کہا میری آنکھوں کے سامنے ادھر گئے. پھر وہ گئے, پھر غصے سے لال پیلا ہو کے آئے اور کہنے لگے کہ جناب ہم دیکھے ہیں لیکن مل نہیں رہے. تو وہ غصے سے پھر باہر نکل گئے. اندر سے جناب آئے اور آ کے عرض کیا جناب یہ آپ کی کرامت تھی کہ میں وہاں موجود تھا اور لوگوں کو نظر نہیں آیا. تو فرمایا یہ میری کرامت نہیں تھی, یہ سچ کی کرامت تھی, یہ سچ کی کرامت تھی جناب والا. اگر وہ بچہ پڑھنے کے لیے بھی جا رہا ہے, جب پڑھ کے آئے گا تو پھر تو کمال ہوں گے ہی ہوں گے. پھر تو دنیا رہتی دنیا تک جو ہے پھر ان کے قصیدے پڑھے گی پڑھے گا. اور اصل کام کیا ہے, یہ جو ہم بزرگوں کا نام اور بزرگوں کی تعلیمات اور بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں, یہ اصل بات یہ ہے کہ بزرگوں نے جو دیا ہے وہ ہم عمل کریں. ہمارے ہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سارا دن ایک شخص جھوٹ فراڈ دھوکے کے ساتھ امت کو سودا بیچتا ہے. شام کو فون آتا ہے کہ جناب علی واپس آتے ہوئے 1 کلو مٹھائی کا ڈبہ لے آنا, غوث اعظم کے نام کا ختم دلوانا ہے. میں کہتا ہوں اگر حضور کی امت کو ستھرا سودا بیچو, جھوٹ نہ بولو, فراڈ نہ کرو, سچی اور ستھری شے امت کو بیچ دو, تم شام کو ختم غوث اعظم کا نام بھی دلواؤ, غوث اعظم ایسے ہی راضی ہو جائے. تعلیمات ضروری ہیں میاں, تعلیمات. بزرگوں نے تعلیمات کو یہ بنایا تھا. اور تعلیمات کا واسف علی رحمہ نے کہا تھا کہ بزرگوں کے فقط نام لینے سے برکت نہیں ملتی جب تک ان کی تعلیمات پہ عمل نہ کیا جائے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف لنگر کی کہانی تو رکھتے ہیں, آج ہم بڑا کچھ کرتے ہیں کہ یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, لیکن کل کلا جن کے نام کا لنگر دیا ہوتا ہے, کل کلا انہوں نے پوچھ لیا ہم نے تو قرآن کا نور بانٹا, قرآن کی تعلیم دی, آپ نے کیا کیا؟
یہاں پہ میں کہنا چاہوں گا ہمارے ہاں قرآن مجید کے اعتبار سے اس طرح کی تعلیمات کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن جیسے ہی 11ویں شریف کا لنگر یا 11ویں شریف کا پروگرام ہوتا ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ اتنی دیگیں چڑھا لو، اتنا کچھ کر لو۔ یار انہوں نے لنگر نہیں بانٹا تھا، انہوں نے تعلیم بانٹی تھی۔ کل کلاں جن کا نام لیا جا رہا ہے انہوں نے پوچھا کہ قرآن کے نام پہ تو کوئی اکٹھا نہیں ہوا، لنگر کے نام پہ اتنے اکٹھے ہو گئے، ہم نے تو قرآن بانٹنا تھا۔ تو صاحب اصل تعلیمات ہیں، اصل تعلیمات، لیکن جنہوں نے تعلیمات کو اپنایا ہوتا ہے دنیا گزر بھی جائے ان کے نام پھر بھی باقی رہتے ہیں، اور اصل نام انہی کے باقی رہتے ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی محبت میں لوگوں کو جمع کیا ہوتا ہے، جنہوں نے بانٹا، جنہوں نے سنبھال کے رکھا ہوتا ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں رہتا۔ اصل حقیقت اور اصل کہانی کیا ہے؟ یہی ہے کہ جنہوں نے رب اور اس کے رسول کے نام پہ بانٹا ہوتا ہے، خرچ کیا ہوتا ہے، ان کے نام باقی رہتے ہیں۔ آپ راوی کے ذرا اس پر راہیں دو ہیں، ایک ہے سیدھی راہ اور دوسری ہے الٹی راہ۔ سیدھی راہ اگرچہ تھوڑی بظاہر مشکل لگے گی، دیکھیں جب سارے لوگ حرام کھا رہے ہیں اس وقت ایک بندہ کہ میں حلال کھاؤں گا، میں نہیں کھاؤں گا، یار ساتھ والا شخص کل کلا آپ کے ساتھ آیا اور اس نے ایک چمکتی گاڑی بھی لے لیا، پلاٹ بھی بنا لی ہیں، اور وہ حرام کھاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں میں تھوڑا کھا لوں گا لیکن حلال کھاؤں گا، ہے تو بڑا مشکل۔ جب سیدھی راہ پہ چلنا ہے تو آپ کو 5 وقت کے سجدے بھی ادا کرنے پڑیں گے۔ آپ جب سیدھی راہ کے مسافر، آپ کو قرآن کے نغموں کی تلاوت بھی کرنی پڑے گی۔ آپ اگر سیدھی راہ کے مسافر، آنکھوں پہ حیا کے پہرے بھی بٹھانے پڑیں گے۔ آپ اگر سیدھی راہ کے مسافر ہیں، جب سارے کہتے ہیں نہیں نہیں ڈنڈی لگائے بغیر کام چلتا نہیں ہے، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں میں ڈنڈی لگاؤں گا نہیں، بھلے میرا کام نہ بھی چلے، میں رزق حلال کماؤں گا۔ یہ اگرچہ تھوڑا مشکل صحیح، لیکن اس کی منزل بڑی خوبصورت ہے، اس لیے کہ اللہ کی رحمتیں بندوں کا استقبال کر رہی ہیں۔ اور دوسری طرف اگرچہ آسان ہے، نمازوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن اس کی منزل بڑی خطرناک ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہوں گا جناب، نام ان کے باقی رہتے ہیں جنہوں نے نیک اعمال کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے رب اور رسول کے نام کا جیا ہوتا ہے۔ میں آپ سے اگر پوچھوں بتائیے حضور کے زمانے میں جو سب سے امیر ترین شخص ہے اس کا نام بتائیے، تو ماں سوائے جس کے پاس ہسٹری کا علم ہے وہی بتائے گا، کوئی اور نہیں بتا پائے گا۔ میں اگر پوچھوں کہ پہلوان کا نام کیا تھا اس وقت کے، تو ماں سوائے اس شخص کے جس کے پاس ہسٹری کا علم ہے کوئی اور نہیں بتا پائے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں بتائیے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، آگے بڑھ کے ہر کوئی یہ نہیں کہے گا حضور کے مؤذن کا نام یہ تھا۔ تو نام ان کے باقی جنہوں نے ان کی خاطر جیا ہوتا ہے۔ یا راوی کے ذرا اس پاس جاؤ، آپ کو جہانگیر کا مقبرہ نظر آئے گا جہاں پہ بے رونقی ہے، لوگ بیٹھے تاش کھیلتے ہیں، نوجوان کرکٹ کھیلتے ہیں، جانوروں کے بسیرے ہیں۔ کس کے؟ وہ جو کل کا بادشاہ تھا، جو ایک اشارہ ابرو کرتا تو لوگ آگے آ کے کھڑے ہو جاتے، خدام ہوتے، لیکن آج ان کا نام و نشان باقی نہیں ہے۔ آپ کو پوچھنا پڑتا جہانگیر کا مقبرہ کیا ہے، کدھر ہے جہانگیر کا مقبرہ، ہم نے جانا ہے۔ تو وہ جو کل کا ایک بادشاہ تھا آج اس کی مقبرے پہ اور اس کے جو ہے وہ مزار پہ بے رونقیں ہیں، انسان کا نام و نشان فقط صرف مزاح کے لیے اور سیر و تفریح کے لیے۔ یہ میں آپ کو بادشاہ کی کہانی سنا رہا ہوں، لیکن میں راوی کے ذرا اس پار آؤں، مجھے ایک دہلیز نظر آتی ہے جس کی درگاہ کے اوپر جلی حروف سے لکھا ہوا نظر آتا ہے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا۔ اور پوچھنا بھی نہیں پڑتا کسی سے، کوئی امیر جائے کبیر، امیر جائے چودھری جائے غریب جائے، کوئی اندر جائے تو بڑی اچھی بات ہے، کوئی اندر نہیں بھی جاتا وہ داتا کی نگری کو سلام کر کے جاتا ہے۔ کہاں سے چلے کہاں تک پہنچے، صرف اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور رہتی دنیا تک ان کے نام کا باقی رہیں گے۔ تو آئیے رزق حلال اپنی اولاد کو ترغیب دیجیے۔ دیکھیں مجھے پتہ ہے میرے بیٹے کی اگر 40,000 کی سیلری ہے تو مجھے 50,000 کہاں سے لا کے دیتا ہے، مجھے سوچنا ہوگا، مجھے یہ دیکھنا ہوگا کہ میں نے اپنی اولاد کو حلال ہی کھلانا ہے، اور حلال کے اندر ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے حرام کھلایا ہوتا ہے ہم نے ان کی حویلیاں بھی ویران دیکھی ہیں، ہم نے ان کے گھروں میں انسانوں کی بجائے جانور بستے دیکھے ہیں۔ صاحب اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا نام باقی رہے، آپ کا کام باقی رہے، تو خدا را رزق حلال دیجیے۔ یہی ہے بزرگوں کی تعلیمات، یہی ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات۔ اللہ ان کے ذکر کے توسل سے میرا اور آپ کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔